کہ کئی ایسے لوگ تھے جو شام گئے اور جیسے دربار اور جیسے بازار شام سے گزر اپنی ماؤں بہنوں کو کہا چادریں اتار دو. کیوں اتارے؟ کہا یہ زینب کی سنت ہے الیاذ باللہ. وہ بی بی جو چادر کے لٹنے پہ روتی رہی، وہ بی بی جو در در پہ چادر مانگتی رہی، سنت نہیں ہے. زینب کو مجبور کیا گیا تھا. معصوم نے مرضی سے کنگن نہیں پہنے تھے، مجبور کیا گیا تھا. تو فرق سمجھو، شریعت کیا ہے، کلچر کیا ہے. اگر حدود شریعت میں تمہارا کلچر، شریعت اسے اجازت دیتی ہے، ہر وہ کام کرو جس کی اجازت شریعت دیتی ہے، لیکن کبھی بھی اس کو شریعت کا نام نہ دیا کرو، اسے کلچر کا نام دیا کرو. موضوع اساس تو نہیں ہو رہا؟ بولیں تو میں ٹریک چینج کر دوں. ہمیں بولنا پڑتا ہے کیونکہ آج کل بڑے لوگ آ رہے ہیں، ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، تو میں نے ان کا نام رکھا ہے فانی شاہ، جو جگہ جگہ فنا پھیلا رہا ہے، بقا نہیں پھیلا رہا. آپ امام بقا کے ماننے والے ہو. یہ بات یاد رکھو، عالم کے پیچھے جاؤ گے تو علم ملے گا. یعنی آج دین اتنا میری نگاہوں میں کمزور پڑ گیا کہ امام فرماتے من استخف بصلاۃ، جس نے نماز کو خفیف سمجھا. خفیف یعنی چھوٹا. میں نے مثال دی تھی نا، موبائل کی رنگ ٹون بجے تو میں اٹھ جاتا ہوں، میرا باس فون کرے، رات کو عمران خان فون کر دے، فوراً فون اٹھاؤں گا. لیکن 5 بجے اذان آئے، سر تکیے پہ رکھ کے سو جاؤں گا. اس کا مطلب ہے خفیف. یعنی میری نگاہ میں ایک مالدار کا فون آئے، MPMNA کا فون آئے، میں فوراً، یعنی میرے لیے رنگ ٹون کی اہمیت ہے، اذان کی اہمیت نہیں ہے. اسے کہتے خفیف. دین اتنا خفیف ہو گیا میری نگاہوں میں کہ بیٹا بیمار ہو جائے نا، کڈنیز فیل ہو جائے، کوئی اور بیماری ہو جائے، کینسر ہو جائے، دھکے کھاتا ہوں 10 ہاسپٹل کے. 10 لوگوں سے پوچھتا ہوں کس ڈاکٹر کو دکھاؤں، بچے کی جان بچ جائے. کوئی کہتا ہے فلاں ڈاکٹر، کوئی کہتا ہے فلاں ڈاکٹر. 10 لوگوں کو فون کرتا ہوں کون سا ڈاکٹر اچھا ہے. تیرے بچے کے جسم کی اتنی ویلیو ہے تو 10 ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. دین کی ویلیو نہیں تو ہر جاہل کے پاس جاتا ہے. تم نے کوئی تحقیق نہیں کی کہ میں دین لوں تو کس سے لوں. یہ تو پھر وہی ہو گیا. پھر فائدہ کیا ہوا؟ وہ بھی دین جاہلوں سے لے رہے ہیں، وہ بھی دین بنی امیہ سے لے رہے ہیں، وہ بھی دین فاسقوں سے لے رہے ہیں، وہ بھی دین فاجروں سے لے رہے ہیں. ارے تمہارے مکتب کا اصول تھا، تم نے پیش امام بھی اسے بنایا جو عادل ہو. پیش امام جو مجھے دین سکھاتا نہیں، 2 رکعت نماز پڑھاتا ہے، 2 رکعت نماز، پر میں اس کے پیچھے نماز پڑھنا یہ صرف شیعوں میں شرط، اہل سنت میں نہیں ہے. ان کے ہر کوئی لوڑا لنگڑا بھی نماز پڑھا سکتا ہے، ہمارے یہاں نہیں. پہلی شرط ہے مومن ہو، عادل ہو، حرام زادہ نہ ہو. یہ شرائط ہیں پیش امام کی. عادل کا مطلب کیا ہے؟ تم نے کبھی بھی اپنی آنکھوں سے اسے گناہ کبیرہ کرتے ہوئے نہ دیکھا ہو. اگر اسے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھو، غیبتیں کرتے ہوئے دیکھو، گناہ کرتے ہوئے دیکھو، حرام ہے اس کے پیچھے نماز پڑھو. کیونکہ تم شرائط میں سخت ہو. تو نے امام بھی اسے بنایا جو عادل. ہر ایرے غیرے کو تو نے امام نہیں مانا. تو کٹ گیا لیکن تم نے علی سے پیچھے سر نہیں موڑا. جان دے دی حجر ابن عدی کو لیکن کبھی اپنے مولا کو نہیں چھوڑا. ہاں، یہ تاریخ واقعات بتاتی ہے میرے عزیز. تو آج دین اتنا خفیف ہو گیا کہ مجھے ہر کوئی بتائے گا مجھے دین پہ کیسے عمل کرنا ہے. اے جوان، تلاش کر، محنت کر. واللہ یہ شیطان زندگی ایسے گزارنے پر تجھے مجبور کر دے گا، اور جب قبر پہ سر پڑے گا تو پھر پتا چلے گا میں کس راستے پر چلا تھا. دین کی بڑی اہمیت ہے، تجھے سمجھ کے چلنا ہے.